بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، اس بارے میں آج شب برات کی رات ہے، اس کا روزہ ہے، اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں آپ سے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا اس بارے میں کہتے ہیں آپ؟ شب برات کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا اس کے بارے میں حدیث میں ثابت ہے؟ اس بارے میں تھوڑی سی آپ نے کوئی کرائیں گے، آپ ڈسکس کریں ان سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہ ہے جی، مختلف بیانات میں بھی سننے میں آتا ہے اور جو ہے مختلف روایات سننے کو ملتی ہیں کہ اس رات کی فضیلت اور اس رات کا روزہ، شب برات کا روزہ تو جو ہے رکھنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس بارے میں مختلف علماء کے ہم نے بیان بھی سنے اور باتیں بھی سنی کہ یہ رات بہت بڑی فضیلت والی ہے، اور خاص کر روزے کے حوالے سے یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ بھئی اس رات کا روزہ پورے سال کی فرمایا کہ پورے سال اس کا ثواب ملتا ہے، اس روزے کی فضیلت یہ ہے۔ لیکن میں اس بارے میں بیان یہ سنا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا دامت برکاتہم، جو مفتی اعظم پاکستان ہیں، ان کا بیان سنتے ہیں، آپ کو بیان سنواتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، توجہ سے سنیں اور اپنے ناظرین کو بھی سنواتے ہیں یہ بیان۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک نے ان کو بہت علم عطا فرمایا ہے، ان کے بیان کو سن کے اندازہ لگائیں کہ کیا فضیلت ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں، یہ بیان سنیں ذرا۔ ایک اور بات یہ کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رات کو تو اس میں عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو، مگر یہ روایت انتہا درجے کی ضعیف روایت ہے، تقریباً موضوع جیسی۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے جو اپنی کتابوں میں نفلی روزوں کا ذکر کیا ہے کہ فلاں فلاں وقت میں نفلی روزے رکھنا چاہیے، جیسے عاشورہ کا دن ہے، عرفے کا دن ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کہیں یہ 15 رمضان کے روزے کا کوئی ذکر فقہائے کرام نے بھی نہیں کیا۔ اس وجہ سے نہیں کیا، روایت تو ہے ابن ماجہ میں روایت، لیکن انتہا درجے کی ضعیف روایت، لہذا روزہ رکھنا اس خاص دن میں یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ البتہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے زیادہ رکھتے تھے عام مہینوں کے مقابلے میں، تو اب شعبان کے کسی بھی دن بھی آپ نے روزہ رکھ لیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق ہوگا۔ اور خاص طور پر ہر مہینے کی جو 13، 14، 15 جو تاریخ ہوتی ہے، اس کو ایام بیض کہا جاتا ہے، اس کے روزے بھی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بکثرت ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، 13 ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ ان کو روزہ رکھا، اس میں 15 آتی ہے، 15 شعبان بھی آ جاتی ہے اس میں۔ تو اگر کوئی آدمی ساتھ ملا کر 13، 14، 15 رکھے تو انشاءاللہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو یا ویسے ہی روزہ رکھے کہ اس لحاظ سے کہ بھئی شعبان کا ہر روزہ باعث ثواب ہے، تو میں روزہ رکھتا ہوں، تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ خاص 15 تاریخ کو دوسرے شعبان کے دنوں سے زیادہ فضیلت ہے اس میں روزہ رکھنے کی، اس اعتقاد کے ساتھ نہیں۔ ویسے تو روزہ ایک بڑا اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب ہے، بس صرف ذرا سا زاویہ نظر کا فرق ہوتا ہے۔ تو اگر اس زاویے سے کرے کہ بھئی شعبان کا روزہ ہے، شعبان کا ہر روزہ مبارک ہے، تو یا اللہ میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ کوئی اس نیت سے کرے کہ ایام بیض کے روزے ہیں تو 3 میں رکھ لوں، 3 نہ صحیح تو 1 ہی رکھ لوں، تو وہ بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا ہے۔ لیکن اس نیت سے نہ رکھے کہ 15 شعبان کو خاص طور پر اور دنوں سے زیادہ روزہ رکھنا افضل ہے، اس نیت کے ساتھ۔ مفتی صاحب نے کیا بیان میں فرمایا ہے، کہتے خاص اس بات کو بنا لینا کہ 15 شعبان کی رات خاص رات ہے، بالکل ہے، لیکن وہ روزے کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ روزے کے اندر صرف روزے پہ اکتفا نہ کیا جائے
اور پورے اعمال کو کیا جائے تاکہ اس کا پورا فائدہ ہو. اس بیان کو سمجھیں غور سے، وہ علم والے ہیں ان کی بات کو سمجھیں. بالکل بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے. اس بات کو سمجھ کر ہم جو ہے علماء سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کو گزاریں، اعمال کیسے کرنے ہیں، سارے اس چیز کے بارے میں ہم علماء سے رہنمائی لیں.